على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان
فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جشن غریب نواز کے سلسلے میں آج ہمارا آپ کا یہ چوتھا اجلاس ہے. میں نے کل تک حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے مختصر پہلوؤں کو عرض کیا تھا، اور کل جیسا میں نے کہا تھا کہ آج کی تھوڑی دیر کی گفتگو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے متعلق ہوگی. آپ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور سرکار غریب نواز آپ کے دادا پیر ہوتے ہیں. نسب کے اعتبار سے علماء سیر نے بیان کیا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں، یعنی نسباً آپ فاروقی ہیں. تم آپ کی زندگی کے واقعات بچپن سے اور اس کے بعد کے ہم کچھ عرض کریں، اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں. اس سے پہلے ایک تاریخی بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت کابل پر فرخ شاہ کابلی کی حکومت تھی تو چنگیز خان نے اس وقت حملہ کیا تھا اور ایران وغیرہ کو لے کر کے اس نے کابل تک فتح کر لیا تھا، اور چنگیز خان کی فوجوں کے ہاتھوں ہی آپ کے مورث اعلیٰ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا. حالات کا رخ دیکھ کر کے آپ کے دادا نے کابل کو چھوڑا اور غالباً لاہور تشریف لائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور وہاں قیام فرمایا. پھر قیام کی جگہیں اپنا بدلتی رہی. کبھی آپ نے قصور میں قیام فرمایا اور مقامات پر، اور پھر وہ دور آیا کہ دلی کے بادشاہ نے آپ کے دادا کو اس علاقے کا قاضی مقرر فرمایا، چونکہ خانوادہ علمی تھا اور اسی منصب اور مقام پر آپ فائز رہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے والد محترم حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی منصب قضات پر فائز رہے. آپ 3 بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام عز الدین تھا، آپ کا نام شیخ فرید الدین، اور آپ سے چھوٹے بھائی کا نام حضرت شیخ نجیب الدین متوکل تھا. اور کم و بیش یہ تینوں حضرات اللہ کے ولی کامل، یوں کہہ لیجئے کہ این خانہ ہمہ آفتاب، یعنی یہ گھرانہ
ولایت کا آفتاب و ماہتاب تھا، تو سیرت آپ کی بیان کرنی ہے۔ اور معلومات کے لیے اتنی بات ذہن میں آپ اور رکھ لیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی قرسم خاتون تھا، جو حضرت مولانا وجیہ الدین خجندی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی۔ وہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی۔ گویا ہر طرف ولایت کا انوار تھا، اور آپ نے جب آنکھ کھولی تو گویا ولایت کے انوار میں آپ کی پرورش اور تربیت ہوئی۔ اور یوں تو آپ مادرزاد ولی ہیں۔ علماء سیر نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے تو پڑوس میں ایک مکان ملا ہوا تھا۔ پڑوسی کے مکان میں بیر کا درخت تھا۔ ویسے پڑوسی کی طرف سے اجازت تھی کہ اگر میرے درخت کے بیر آپ کے گھر میں گر جائیں، یا یہ کہ کھانے کی کبھی حاجت ہو تو آپ میرے درخت سے پھل توڑ لیں، چونکہ شاخیں آپ کے گھر کے اندر بھی تھی۔ تو علماء سیر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے، پڑوسی کے بیر کے درخت میں پھل لگے ہوئے تھے، والدہ ماجدہ کے دل میں خیال آیا کہ بہرحال پڑوسی کی اجازت ہے، چند بیر توڑ لیے اور کھانے کا ارادہ کیا۔ لیکن اللہ کے ولی کا تقوی دیکھیں، پرہیزگاری کا معاملہ دیکھیں۔ روایت ملتی ہے کہ آپ شکم پاک میں تھے تو والدہ ماجدہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ آپ ان بیر کے پھلوں کو نہ کھا سکی اور انہیں رکھ دیا۔ ولادت کے بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کو دیکھ کر اکثر و بیشتر آپ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹے فرید، تمہارے ذریعے رب تعالیٰ نے مجھے مشکوک غذا کھانے سے بھی بچایا ہے۔ اگرچہ پڑوسی کی اجازت تھی، اپنی جگہ معاملہ، لیکن تقوی اسے بھی گوارا نہیں کرتا کہ جب تک سامنے اجازت نہ مل جائے، چیز استعمال نہ کی جائے۔ تو فرماتی تھی کہ بیٹے یہ تمہارے ذریعے مجھے نعمت ملی کہ میں مشکوک غذا کھانے سے بچ گئی تھی۔ اللہ والوں کے احتیاط کا عالم دیکھیں۔ آج کا عالم کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، ہمیں تنقید و تبصرہ نہیں کرنا۔ اور دوسری کرامت بچپن ہی کی کہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، علماء نے ذکر کیا ہے، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، میں نے بھی بارہا بیان کیا کہ سرکار غوثیت آپ نے بھی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی، جب آپ کی عمر شریف 9 مہینے 13 دن کی تھی کم و بیش، رمضان شریف کا مہینہ آیا تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ بھی اللہ والوں کے معاملات ہیں، رب تعالیٰ جنہیں جو نعمت عطا فرمائے۔ تو اب اسی روشنی میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بھی پہلو دیکھیں۔ یہ رب تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ شبرات کے مہینے کی 29 تاریخ تھی اور بادل گھرے ہوئے تھے، مطلع ابر آلود تھا۔ کچھ لوگ شام ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا حضور آج شبرات کی 29 تاریخ ہے،
مطلع صاف نہیں ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، چاند کا معاملہ مشکوک رہے گا، لہذا کل کے روزے کا حکم کیا ہے؟ جب چاند نظر نہ آئے تو ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو بھئی مسئلہ میں نے بھی بارہا بتایا، اور اس کو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کبھی شب رات کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کیے جائیں، لیکن اگر کسی کو روزہ رکھنے کا ذوق ہی ہے، وہ روزہ رکھنے کا شوق رکھتا ہے، تو شب رات کی اس 30 تاریخ کو وہ خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھے۔ بہت سے لوگ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ چاند ہو گیا تو رمضان کا روزہ، اور نہیں ہوا تو شب رات کا نفلی روزہ، تو یوم شک کا یہ روزہ اس نیت سے رکھنا حرام و ناجائز ہے۔ نیت خالص نفل کی ہو، ہاں شریعت نے آسانی دی ہے، اگر چاند کی تحقیق ہو جائے گی تو آپ کا یہ فرض روزہ شمار ہو جائے گا، اگر تحقیق نہیں ہوئی تو آپ کا نفلی روزہ شمار ہوگا۔ مگر آپ کو یا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم نفل اور فرض دونوں نیت ملا کر کے روزہ رکھیں، یہ شریعت میں مداخلت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لوگ مسئلہ پوچھنے آئے آپ کے والد محترم سے کہ حضور اگر چاند نظر نہیں آیا تو ہم کل کے روزے کے بارے میں کیا کریں؟ تو آپ نے مسئلہ یہی بتایا کہ اگر روزہ رکھنا ہی ہے، چاند نظر نہ آئے تو نفل کی نیت سے رکھنا، ورنہ اگر روزہ نہ بھی رکھو گے چاند نظر نہیں آیا تو تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اگر رمضان کے چاند کی تحقیق بھی ہو جائے گی تو ایک روزہ بعد میں قضا کر لینا۔ آپ نے مسئلہ بہرحال بتا دیا، لیکن دوسرا پہلو دیکھیں، اسی علاقے میں ایک مجذوب بزرگ بھی رہا کرتے تھے، لوگ مسئلہ پوچھ کر یہاں سے لوٹے، سوچا چلو اللہ کے وہ بھی ولی ہیں، ان کے پاس بھی چل کر بات کو رکھیں، یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ جب وہ چند لوگ پہنچے ان مجذوب بزرگ کی بارگاہ میں کہ حضور 29 تاریخ ہے، کل کے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے مسئلہ اپنے طور پر بتایا۔ بھئی یہاں تو ایک عالم دین نے مسئلہ بتایا اور وہاں ایک مجذوب بزرگ اپنے انداز پر مسئلہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا سنو، آج رات میں قاضی جمال الدین سلیمان کہ یہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو اپنے وقت کے قطب ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، کل اگر وہ سحری کے بعد سے دن میں دودھ نہ پئیں تو سمجھ لینا کہ چاند ہو گیا ہے اور روزے کی پہلی تاریخ ہے، اور اگر دن میں دودھ پی لیں تو سمجھ لینا کہ چاند نہیں ہوا، شب رات کی 30 تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ بھی اللہ والوں کے معاملات ہیں۔ لوگ آئے، انتظار میں تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ولادت پاک آدھی رات کے بعد کسی وقت ہوئی، اور جب سحری کے وقت تک آپ نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ صبح لوگوں نے تحقیق کی کہ آپ کے یہاں پیدا ہونے والے صاحبزادے نے نماز فجر کے بعد دودھ پیا ہے یا نہیں؟ بتایا گیا کہ انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے آ کر شہادت دے دی کہ چاند دیکھا گیا ہے، آج رمضان کا پہلا روزہ۔ یا دیکھو اللہ کے ولی کی شان۔ اور یہیں پر علماء سیر نے ایک روایت اور بھی بیان کی ہے۔ آج دیکھو
لوگ روزہ رکھتے ہیں، دن تو گزار دیتے ہیں بیچارے کسی بھی صورت سے، لیکن جب افطار کے وقت سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک بیچارے کتنا کھا لیں اللہ بہتر جانے۔ سوچو یہ آج کے لوگوں کا حال ہے، آج کے لوگوں کی کیفیت ہے۔ لیکن میں نے آپ کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ برابر روزہ رکھتے تھے، افطار کے وقت والدہ ماجدہ کے ایک پستان سے صرف دودھ پیتے، پھر رات بھر دودھ نہیں پیتے تھے اور دوسرے پستان کا دودھ سحری کے وقت پی لیتے تھے، پھر دن میں روزے کا معاملہ تھا۔ یہ پورے مہینے میں آپ کا معمول رہا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں۔ آج ہم جن کے تذکرے کر رہے ہیں، جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، سوچو یہ ہمارے آقایان کرام کیسی شان کے مالک ہیں، کیسی عظمتوں کے مالک ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کی بارگاہوں سے ہماری نسبت غلامی کو مضبوط تر فرما دے، ہمیں نسبت میں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ان کے در کی غلامی یہ ہمارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ ہے۔ سیرت کا ایک پہلو میں نے بتایا، انداز بتایا کہ دیکھیں اللہ والوں کی شان، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ یہیں پر ایک پہلو کی آج تکمیل کر دوں، انشاءاللہ کچھ باتیں میں کل عرض کروں گا۔ آپ کو گنج شکر بھی کہا جاتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تو اس کی علماء نے کئی وجہیں بیان کی ہیں کہ آپ کا لقب جو گنج شکر ہوا ہے تو اس کی کئی وجہیں ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کاکی کہا جاتا ہے تو اس کی کتنی وجہیں ہیں وہ میں نے تقریر میں بتایا۔ تو ایسے ہی آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے تو اس کی بھی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ بچپن ہی سے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نماز کا عادی بنا دیا تھا۔ بھئی وہ خود بھی ولی کاملہ تھی، نماز کی پابند، آپ کو بھی نماز کا پابند بنایا تھا۔ بچپنے کا معاملہ آپ نے پوچھ لیا تھا والدہ ماجدہ سے کہ اگر ہم نماز کی پابندی کرتے رہے، غالباً 6-7 سال کی عمر شریف رہی ہوگی تو ہمیں کیا ملے گا؟ والدہ ماجدہ نے ازراہ محبت نماز کی طرف رغبت دلانے کے لیے فرما دیا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ بھئی انداز ہے نمازی بنانے کا، اور یہ ان کی کیفیت تھی اور معمول بنا لیا تھا کہ روزانہ شکر کی پڑیا ہر نماز کے وقت وہ آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا اور ایسی منزل آئی کہ والدہ ماجدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی، جو علماء نے ذکر کیا ہے، اور آپ نے نماز پڑھی اور معمول کے مطابق جب مصلے کا کونا الٹا کہ شکر کی پڑیا مل جائے تو آج شکر کی پڑیا نہیں ملی، وہاں شکر کے خزانے نظر آ رہے تھے۔ علماء سیر یہی کہتے ہیں کہ مصلے کے نیچے شکر کے خزانے نظر آ رہے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا ہے گنج شکر۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بتائی، اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی، اخبار الاخیار شریف کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ تشریف فرما ہیں اپنے قیام گاہ پر، ایک سوداگر شکر کے بورے بھرے ہوئے اونٹوں پر رکھ کر ادھر سے گزرا۔
آپ نے پوچھ لیا مزاج کی بات کہ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ سوداگر دنیا دار تھا، اب جو اس کی نیت رہی ہو یا منشا، اس نے کہا حضور اس میں نمک بھرا ہوا ہے۔ اب یہ اس کی شامت اعمال نہیں تو اور کیا کہ اللہ کے ولی سے جھوٹ بول رہا ہے، شکر بھرے ہوئے ہے لیکن کہتا ہے بوروں میں نمک بھرا ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ نمک ہی ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے بات نکل گئی، فرمایا کہ جاؤ نمک ہی ہوگا۔ سوداگر بازار میں پہنچا، اب جو بورا کھولتا ہے تو شکر نہیں نمک ہے۔ سر پیٹ لیا، حالت غیر ہو گئی کہ اب لاکھوں یا ہزاروں کے نقصان کا معاملہ۔ روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور غلطی ہو گئی تھی۔ تو اللہ والے بڑے کریم بھی ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں بڑا کرم بھی ہوتا ہے۔ روتا ہوا آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور غلطی ہو گئی، بوروں میں نمک نہیں تھا بلکہ شکر تھی۔ فرمایا جاؤ شکر ہی ہوگی۔ بھی اللہ کے ولی کو رحم آ گیا۔ اب پلٹ کر جا کر سوداگر دیکھتا ہے تو نمک نہیں بلکہ تمامی بوروں میں شکر بھری، اسی لیے لقب آپ کا گنج شکر ہو گیا۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جب آپ دلی میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تھے، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ریاضت اور مجاہدے کر رہے تھے، تو اللہ کا ولی تو فاقے پر فاقہ کرتا ہے، چلے پر چلا کرتا ہے۔ فاقوں کی وجہ سے آپ کے جسم میں اتنی کمزوری آ گئی کہ غالباً اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے آ رہے تھے لیکن قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اتنی فاقہ کشی کی کہ بدن میں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے، کمزوری سے آپ زمین پر گرے تو آپ کے منہ میں کچھ مٹی آ گئی، لیکن قدرت کا یہ کرم کہ جتنی مٹی منہ میں آئی وہ شکر بن گئی اور اس کے ذریعے گویا آپ کو قوت مل گئی، اسی لیے آپ کا لقب گنج شکر ہوا۔ اور چوتھی وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے، یعنی یہ آپ کے گنج شکر لقب ہونے کی علماء نے مختلف وجہیں بیان کی ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ دلی میں آئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو اس کو تھوڑا سا پہلے میں تفصیل سے عرض کر دوں کہ آپ کے دلی آنے کی وجہ بھی، آپ شروع میں تو اپنے وطن میں تھے اور آپ کے وطن کے ہی قریب ملتان میں ایک مسجد میں آپ تشریف لائے۔ غالباً اس مسجد کے متعلق علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسجد تھی حضرت مولانا منہاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی، وہیں آپ نے قیام کیا تھا اور کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نصیبہ بیدار ہوا، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مسجد میں تشریف لائے۔ بھائی سفر کرتے ہوئے حالات اور معاملات ہیں، دیکھا کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی ملاقات ہے پیر و مرشد سے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو کسی نے بتایا نہیں کہ ان کا نام مسعود ہے، ولی تو صاحب کشف ہوتا ہے۔ اور شاید میں نے تو کہیں روایتیں یہ بھی پڑھی کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے، عالم ارواح سے شیخ کامل کی روح اپنے مریدوں کو روح کو پہچان چکی ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد میرا مرید ہوگا۔ بعض علماء نے ذکر یہ بھی کیا ہے اور غالباً میزان الشریعت الکبریٰ کی عبارت ہے۔ تو آپ کی نگاہ سے کیسے پوشیدہ رہتا؟ آپ قریب آئے،
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اور محبت سے فرمایا کہ بیٹے مسعود کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ نام لے کر مخاطب کیا، پہلی ملاقات ہے تو آپ نے ادب سے عرض کیا کہ میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام نافع تھا تو عرض کیا حضور میں نافع نامی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھو سوال و جواب میں ہی امتحان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے امتحان کا انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ آپ یا ہم کہاں آزما لیے گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور امتحان بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو سند بھی دے دی جاتی۔ ورنہ میاں دنیا کے معاملات ہیں، اللہ والوں کے انداز جدا گانا ہے، وہاں ظاہری طور پر سوال و جواب نہیں یا معاملات نہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ سے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نام بتا دیا کہ نافع نامی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو پلٹ کر پھر سوال فرمایا، ارشاد فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ نافع کتاب سے کچھ فائدہ حاصل ہوا یا فائدہ ملے گا؟ یہ سوال تھا، اور جواب دینے والا بھی رب تعالیٰ کا محبوب اور ولی ہے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بیٹے مسعود نافع نامی کتاب سے تمہیں فائدہ ملے گا، تو بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں حضور کتاب کا مطالعہ اپنی جگہ پر، لیکن فائدہ آپ کی کیمیا اثر نظر سے ملے گا۔ کتاب کا میں محتاج نہیں ہوں، اور نہ کتاب پر مجھے بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو آپ کی نگاہ کامل پر۔ وہ امتحان کا سوال تھا، یہ جواب تھا۔ عرض کیا حضور کتاب اپنی جگہ پر ہے، لیکن فائدہ آپ کی نگاہ کامل سے ملے گا۔ میاں معاملہ طے ہو گیا، امتحان بھی کامیاب ہو گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ جواب دے کر پھر آپ نے فارسی زبان میں ایک ربائی پڑھی، 2 شعر پڑھے فارسی زبان میں، اور ان کا مفہوم یہی تھا کہ حضور آپ کے در پر آنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ جس نے آپ کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور آپ کی کیمیا اثر نظر اتنی کامل ہے کہ اگر ذرے پر پڑ جائے تو اس کے سامنے ہزاروں آفتاب شرمندہ ہوں گے۔ یہ شعر پڑھے آپ نے، میاں بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، محبت سے فرمایا بیٹے فرید ہم نے گویا تمہیں قبول کر لیا، لیکن ظاہری طور پر علم شریعت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کچھ دن علم شریعت حاصل کر لو، اس کے بعد دہلی آ جانا، تمہارے سارے معاملات میں طے کرا دوں گا۔ میاں ساری منزلیں طے ہو گئیں، اور یہیں پر ایک گوشہ میں اور عرض کرتا چلوں، درود پاک پڑھ لیں تو بات سمجھا دوں۔ بات کو طول دینا مقصد نہیں ہے، چند منٹ کی یہ بات ہے جب بات بیعت کی آ گئی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس ملاقات سے پہلے کا واقعہ سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، اور خاص کر سبع سنابل شریف کے اندر سیدنا امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ
اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ، یہ تینوں حضرات اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ یہ تینوں حضرات ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، مشورہ کر کے بیعت کرنے کے لیے بغداد شریف پہنچے یا جہاں موقع ملا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں۔ دیکھو واقعے کو ذہن میں رکھنا، یہ تینوں بزرگ مشورہ کرنے کے بعد بیعت ہونے کے لیے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ملاقات کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر کی جانب دیکھ کر کے فرمایا کہ بیٹے فرید، تمہارا حصہ میرے یہاں نہیں ہے، تمہارا حصہ تو خانوادہ چشت میں ہے، تمہارا حصہ خانوادہ چشت میں ہے، اور تمہارے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں تشریف فرما ہے، تمہارا جو حصہ ہے تمہیں وہاں سے ملے گا۔ اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کس کا حصہ ہمارے یہاں ہے اور کس کا حصہ دوسرے کے یہاں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو بیعت فرما لیا۔ بیعت ہونی تھی، ہو گئی۔ صاحب سب سنابل شریف لکھتے ہیں، یا اللہ والوں کا مقام دیکھو، دسترخوان بچھایا گیا کھانے کے لیے، تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی یہاں ایک بوڑھی خادمہ تھی جو خدمت پر مامور تھی، مہمانوں کے کھانا پیش کرنا، ہاتھ دھلانا۔ وہ سیلاب چیہور ہاتھ میں لوٹا لے کر ہاتھ دھلانے آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ وہ پانی ڈالتی رہی، آپ ہاتھ دھوتے رہے، یہاں تک کہ پورے لوٹے کا پانی ختم ہو گیا۔ بھئی ہاتھ دھونے میں کتنا پانی لگے گا، لیکن وہ پانی ڈالتی رہی، آپ ہاتھ دھوتے رہے، اور پورے لوٹے کا پانی ختم ہو گیا۔ دوسرے لوٹے میں پانی لائی، دوسرے لوگوں کا ہاتھ دھلایا، دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ تو آپ کے دونوں ساتھیوں نے، یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، بے تکلفی تھی، دوست تھے، احباب تھے، کہا آخر بابا فرید یہ کیا معاملہ تھا کہ پورے لوٹے کے پانی سے آپ نے ہاتھ دھو ڈالا؟ کوئی معاملہ تھا، کوئی کیفیت تھی؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ جب خادمہ میرے سامنے سیلاب چی اور لوٹا لے کر کے آئی، میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی۔ اللہ کے ولی یہ کامل ہیں، ابھی بیعت نہیں ہوئے، لیکن بیعت سے پہلے یہ مقام رب نے انہیں عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں جب میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو یہ بوڑھی خادمہ، ان کا نام جہنمیوں میں لکھا نظر آیا۔ یا قدرت کی شان بے نیازی، تو کہتے ہیں مجھے غیرت آئی کہ اتنے بڑے ولی کی خادمہ اور جہنم میں جائیں۔ وہ پانی ڈالتی رہی، میں ہاتھ دھوتا رہا، اپنے رب کے حضور میں دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ رب نے میری دعا قبول کی اور مجھے اختیار دیا کہ جہنمیوں کی سب سے ان کا نام مٹا کر کے جنتیوں میں لکھ دوں۔ تو جب میں نے ان کا نام جہنمیوں سے مٹا کر جنتیوں میں لکھ دیا، تب ہاتھ دھونا بند کیا۔ میاں یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔
سوچو بیعت ہونے سے پہلے ولایت کے اس منزل پر آپ فائز ہیں اور ولایت کا آپ کو یہ درجہ یہ مقام عطا ہوا ہے. تو ایک بحث یہاں پر تھوڑی دیر کی ہے، گفتگو کی تکمیل کروں گا کہ صاحب سبع سنابل شریف نے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد حضرت ضیاء بخشی نام کے اپنے وقت کے عظیم المرتبت ولی کامل کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ حضرت ضیاء بخشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طریقت کے 100 مقامات ہیں. آج تو یہاں ذرا سے 2 تسبیح پڑھ لی، اللہ جانے کس کس مقام کا دعویٰ. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ضیاء بخشی فرماتے ہیں کہ طریقت کے 100 مقامات ہیں، اور اس راہ میں چلنے والا اگر اسے پیر و مرشد کا دامن نہیں بھی ملا، رب تعالیٰ کا کرم ہوا 17 مقامات تک اگر وہ پہنچ گیا تو اسے یہ مقام مل جاتا ہے کہ وہ پانی پر چلنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، لوح محفوظ کا مشاہدہ کرنے لگے. لیکن اس کے بعد 83 مقام باقی رہتے ہیں کہ جب تک شیخ کامل کا دامن نہ ملے آگے کی منزلیں حل نہیں ہوتی. میاں سوچو یہ ہیں معاملات اور یہ ہیں منزلیں. اللہ تبارک و تعالی میں آپ نے ان پیاروں کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے، وہ اسی میں ہمارے لیے ساری کامیابی ہے. تم آپ نے دیکھا تو سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ علم شریعت حاصل کرنے کے بعد تب دہلی آ جانا، تمہارے سارے معاملات میں طے کراؤں گا. 5 سال تک آپ نے اپنے وطن میں علم شریعت کو حاصل کیا. اس کے بعد دلی تشریف لائے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گنج شکر کی وجہ بھی آخری بتا دوں اور گفتگو کی اس وقت کی تکمیل بھی درود پاک پڑھنے تو بات میں عرض کر دوں. دلی میں ایک دروازہ تھا جس کو دروازہ غزنوی کہا جاتا تھا. اسی کے قریب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا حجرہ بنایا گیا اور اسی میں آپ چلا کش ہو گئے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی بنیاد پر، اور طے کے روزے رکھنے شروع کیے. طے کے روزوں کا مطلب یہ کہ روزے پر روزہ رکھنا، 3 روزے کے بعد 2 روزے یا اس کے بعد افطار کرنا. آپ برابر روزے پر روزہ رکھتے تھے، ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ بیٹے فرید اس وقت تک افطار نہ کرنا کہ جب تک غیب سے تمہیں افطار کا سامان نہ مل جائے. میاں معمولی قید ہے، یہاں تو دن بھر کے روزے کے بعد شام سے پہلے ہی انتظام اور انتظار شروع ہو جاتا ہے. اللہ والوں کا حال دیکھیں، غالباً 3 دن آپ نے مسلسل روزے پر روزہ رکھا تھا. طے کے روزے رکھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور 3 روٹیاں آپ کے حجرے میں رکھ کر چلا گیا. آپ نے خیال فرمایا کہ میں نے طلب نہیں کیا، میں نے مانگا نہیں، ممکن ہے کہ یہ غیب سے ہی رزق آیا ہو. آپ نے یہ خیال کر کے اور ان روٹیوں کو کھا لیا. روٹیوں کا کھانا تھا کہ پیٹ میں شدت کا درد اٹھا، قے ہوئی روٹی کے ایک ایک ریزے باہر گر گئے. آپ فوراً حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کہ حضور میں نے طے کے روزے رکھے تھے اور 3 روزوں کے بعد روٹی کھانے کو ملی، تو آج معاملہ یہ ہوا. تو سیدنا خواجہ قطب الدین
بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹے فرید وہ غیبی رزق نہیں تھا، ایک شراب خور نے لا کر وہ روٹی رکھی تھی. سوچو، فرمایا ایک شراب پینے والے کے گھر کی روٹی تھی اور تم نے اسے دھوکے سے کھا لیا، تو قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ شراب خور کے گھر کی روزی اللہ کے ولی کے پیٹ میں رہے. تکلیف ہوئی، قے کے ذریعے روٹی گر گئی. اب جاؤ پھر 3 روزے طے کے رکھنا اور غیب سے جو ملے اسے افطار کرنا. یا 3 روزے تو وہ قے کے ذریعے ساری روٹی گر گئی، کیا حال ہوگا؟ مگر اللہ والوں کا معاملہ. لوٹے 3 روزے پھر طے کے رکھے روزے پر روزہ. تو فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت تھی اور اتنی شدت بڑھ گئی کہ میں کمزور ہوتا جا رہا تھا. 6 دن کا فاقہ. کہتے ہیں زمین پر ہاتھ مارا، کچھ سنگ ریزے ملے، کچھ کنکریاں ملی، تو میں نے اسے منہ میں رکھا کہ شاید چوسنے سے سکون ملے. کہتے ہیں وہ شکر بن گئی. تو میں نے تھوک دیا کہ کہیں یہ شیطان کا فریب نہ ہو. اللہ کے ولی کا تقوی. کہتے ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھر یہی کیفیت ہوئی، اور غالباً 4تھی یا 5ویں مرتبہ جب بھوک کی شدت میں ہم نے زمین پر ہاتھ مارا اور پھر سنگریزے منہ میں رکھے تو وہ شکر بن گئے. تو غیبی طور پر مجھے یقین دلا دیا گیا کہ یہ شیطان کا فریب نہیں ہے بلکہ یہ غیبی رزق ہے، اس سے افطار کر لو تمہیں سکون مل جائے گا. اسی لیے آپ کا لقب ہوا ہے گنجے شکر. تو میں نے یہ 4 وجہ بتا دی گنجے شکر لقب ہونے کی. آج میری گفتگو یہی تک ہوگی. کل سیرت کے دوسرے پہلوؤں کو اور دوسری باتوں کو عرض کروں گا. درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و خلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑو درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑو درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام. تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام. تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے
شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک دو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے غوث الورا ہوں خادم احمد رضا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم
باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، مانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کے جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما، جشن غریب نواز کی ان محفلوں کو قائم و دائم فرما، انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔